بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، ہم نے نشاندہی کی تھی کہ اسلام آباد کا جو واٹر ٹینکر ہمارا سیکشن ہے، وہاں پہ واٹر ٹینکر کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خراب پڑی ہوئی ہے۔ آج میں خود وہاں پہ گیا ہوں۔ ٹوٹل جو ٹینکر ہیں ان کی تعداد 32 بتائی گئی ہے، لیکن اس میں سے 17 خراب تھے، 14 تو بالکل چلنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ آپ ہماری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یعنی کباڑ بنے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو سٹینڈ میں پکا لگا دیا گیا ہے واٹر ٹینکر جو ہمارے واٹر سپلائی والے ہیں ان کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ 3 ٹینکر جو تھے ان کا پوسٹ مارٹم جاری تھا، ان کی سرجری ہو رہی تھی۔ وہاں پہ ہم نے جو CDA کے مکینک ہیں وہ ان کو کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، اس گرمی میں کام کر رہے تھے۔ پھر ہم نے پوچھا ان سے کہ جی کیا صورتحال ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کام لگے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو پرزہ جات ہیں وہ ہمیں پنڈی سے منگوانا پڑتے ہیں، تو صبح سے کھولا ہوا ہے، بندے گئے ہوئے ہیں ان کے پرزے لینے کے لیے، وہ پرزے لے کے آئیں گے، پھر ان کو ہم اس قابل بنائیں کہ یہ چلنے کے قابل ہو جائیں، اور پھر ان میں پانی بھر کے ان کو پہنچایا جائے۔ اور دوسری طرف ناظرین، یہ CDA کا جو واٹر سپلائی کا نظام ہے، فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی، وہ ایک الگ تھلگ اتھارٹی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں اسد عمر صاحب نے یہ طے کروایا تھا ان کے درمیان کہ ان کے جو ٹینکر ہوں گے وہ بھی یہاں سے فری بھرے جائیں گے۔ تو ہم وہاں پہ موقع پہ موجود تھے۔ CDA کے ٹینکر جو ہے وہ کم بھرے جا رہے تھے، فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کے ٹینکر زیادہ بھرے جا رہے تھے۔ تو CDA کے عملے نے بتایا کہ جی ان کو ہم پانی فری دیتے ہیں، آگے یہ پیسے لے کے دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ بہرحال ہم پانی یہاں سے CDA کا جو پانی ہے ہم ان کو فری دیتے ہیں، اور یہ G13 اور G14 میں جا کے آگے کتنے پیسے لیتے ہیں نہیں لیتے، فی سبیل اللہ پانی تقسیم کرتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ جبکہ وہاں پہ موجود جو ان کے ڈرائیور تھے ان کا یہ کہنا تھا جی جو کمپلینٹ آتی ہے ہم ان کا جو ہے پانی لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو اسلام آباد میں، اب اسلام آباد میں اگر G13 اور G14 بھی اسلام آباد کا حصہ ہے، لیکن آپ اگر CDA کے سیکٹر جو ہیں جن کی ذمہ داری CDA کی ہے، وہاں بھی اگر آپ ٹینکر کو منگوائیں گے تو ان کو پیسے دینا پڑتے ہیں، تب جا کے آپ کو فوری طور پہ ریلیف ملتا ہے۔ تو سردار زمری صاحب ان کے ہیڈ ہیں، تو زمری صاحب میں موقع پہ گیا ہوں۔ 17 ٹینکر جو ہیں، 14 آپ کے بالکل کباڑ ہے، 3 ٹینکر جو ہیں ان کی سرجری جاری تھی، اور وہ پتہ نہیں آج ہو جائے کل ہو جائے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں کہ 17 اگر 32 میں سے 17 خراب ہوں تو 13 ٹینکر جو ہیں وہ آپ کی ڈسپوزل پہ ہیں۔ تو 10 لاکھ سے زیادہ کی جو آبادی ہے وہ اس کو یہ پانی سپلائی کرتے ہیں، اور آج کل گرمی بھی بہت ہے، پانی کی قلت بھی بہت ہوتی ہے، اور پھر اسلام آباد جو ہے وہ شہر اقتدار ہے، یہ حکمرانوں کا شہر ہے، بیوروکریٹوں کا شہر ہے، اور یہاں اتنے طاقتور لوگ ہیں۔ اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو عملہ، جو پانی سپلائی کرنے والا عملہ ہے، ان کو زیادہ تر اس صورتحال کا سامنا ہے کہ FIA کے کسی ڈائریکٹر کا فون آ جاتا ہے کہ میں FIA سے بول رہا ہوں پانی فوری طور پہ بھیجو، پھر نیب والے کا کسی کا فون آ جاتا ہے، پھر پولیس والے کا فون آ جاتا ہے کہ پانی فوری طور پہ بھیجو۔ تو وہ بھی سارا دن اسی اس میں ان کی کھچڑی بنی رہتی ہے، دماغ ان کا پکتا رہتا ہے کہ کیا کریں، کس کو پانی بھیجیں کس کو نہ بھیجیں۔ ایک نظر وہ ٹیلی فون پہ دیکھتے ہیں کہ جی ٹیلی فون کس کا آیا، دوسری نظر وہ اپنا جو کباڑ خانہ ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں جہاں 14 ٹینکر خراب کھڑے ہیں، 3 کی سرجری ہو رہی ہے۔ پھر وہ خود ہی بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار کیڑا انہاں افسر ہے جنہوں پانی نہ دیتا تے ساڑیاں وہ جڑاں وڑ دیتی سی۔ پھر اس حساب سے اس فارمولے کے تحت وہ دیکھتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کو پھر وہ خود اپنے ترازو میں تولتے ہیں کہ یار یہ زیادہ طاقتور ہے، اس کو فوری طور پہ پانی سپلائی کرو، یہ کم ہے، یا اس کو تھوڑا سا چکر بھی ہم دے سکتے ہیں 1.5 2 3 گھنٹے کا، تو اس کو تھوڑا چکر دے دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی آ کے موقع پہ اتنے ٹینکر خراب ہیں، تو وہ بھی صبر شکر کر جاتا ہے۔ لیکن پہلے آئیے پہلے پائیے کا اصول نہیں، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اس کو اس حساب سے پانی دیا جاتا ہے، اور جتنا کوئی کمزور ہے، باقی یہ جو چھوٹے موٹے جو افسر سیکشن آفیسر ہے کسی عام منسٹری کا، وہ تو بھول جائے نا 2 دن اس کو پانی ملے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا اپروچ ہے۔ البتہ جو یہ پولیس، FIA، نیب اور دوسرے جو اسی طرح کے طاقتور ادارے ہیں ان کو پانی کی سپلائی اچھی مل جاتی ہے۔ لیکن جناب چیئرمین صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو 14 آپ کے ٹینکر خراب کھڑے ان کو کباڑ بھی بیچ دیں۔ کباڑ میں 14 ٹینکروں کو بیچ کے 5 تو آ جائیں گے ان کے، اگر 14 ٹینکرز کو آپ فروخت کریں گے، ان کی نیلامی کریں گے تو 5 تو ان کے بدلے میں آ جائیں گے، نئے کچھ اور آنے چاہیے۔ اور ہر سال ان کی نہ صرف مرمت ہونی چاہیے بلکہ ان میں شامل جو ہے اس آپ کے اس میں یہ جو آپ کا بیڑا ہے
اس میں نئے نئے ٹینکر جو ہیں ہر سال شامل ہونے چاہیے. جس طرح ڈیوو والے ہر سال نئی بسیں ڈالتے ہیں, اسی طرح واٹر ٹینکر سپلائی کا جو سسٹم ہے ہمارا, اس میں نئے ٹینکر ہر سال ڈالے جانے چاہیے تاکہ لوگوں کو پانی کی سپلائی کا مسئلہ ہی نہ ہو. لیکن آپ کے سامنے ہے قبرستان بنا پڑا ہے واٹر ٹینکرز کا. دیکھتے ہیں آپ چیئرمین صاحب اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں, سردار زمری صاحب کیا سمری بنا کے بھیجتے ہیں. ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہے. اب باقی کام تو جناب چیئرمین صاحب کا یا سردار زمری صاحب کا. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.